وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ۔ اور ان سے کیے ہوئے وعدوں میں سے کوئی اگر ہم آپ کو اے نبی دکھا دیں یا آپ کو ہم فوت کر لیں تو آپ پر صرف پہنچا دینا ہی ہے، حساب تو ہمارے ذمہ ہی ہے۔ کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم زمین کو اس کناروں سے گھٹاتے چلے آ رہے ہیں؟ اللہ حکم کرتے ہیں، کوئی اللہ کے احکام پیچھے ڈالنے والا نہیں، وہ اللہ جلد حساب لینے والے ہیں۔ ان سے پہلے لوگوں نے بھی مکاری میں کمی نہ کی تھی، لیکن تمام تدبیریں اللہ ہی کی ہیں۔ جو شخص جو کچھ کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ کافروں کو ابھی معلوم ہو جائے گا کہ اس جہان کی جزا کس کے لیے ہے۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفصیل سماعت کیجیے۔ نبی کے ذمے تبلیغ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ کے دشمنوں پر جو ہمارے عذاب آنے والے ہیں وہ ہم آپ کی زندگی میں لائیں تو آپ کے انتقال کے بعد لائیں تو آپ کو کیا؟ آپ کا کام تو صرف ہمارے پیغام پہنچا دینا ہے۔ وہ تو کر چکے، ان کا حساب، ان کا بدلہ ہمارے ہاتھ ہے۔ آپ صرف انہیں نصیحت کر دیجئے، آپ ان پر کوئی داروغ اور نگہبان نہیں۔ جو منہ پھیرے گا اور کفر کرے گا اسے اللہ آپ بڑی سزاؤں میں داخل کر دیں گے۔ ان کا لوٹنا تو ہماری طرف ہی ہے اور ان کا حساب بھی ہمارے ذمہ ہے۔ کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم زمین کو آپ کے قبضے میں دیتے آ رہے ہیں؟ کیا وہ نہیں دیکھتے کہ آباد اور عالی شان محل کھنڈر اور ویران بنتے جا رہے ہیں؟ کیا وہ نہیں دیکھتے کہ مسلمان کافروں کو دباتے چلے آ رہے ہیں؟ کیا وہ نہیں دیکھتے کہ برکتیں اٹھتی جا رہی ہیں، خرابیاں آتی جا رہی ہیں، لوگ مرتے جا رہے ہیں، زمین اجڑتی جا رہی ہے؟ خود زمین ہی اگر تنگ ہوتی جاتی تو انسان کو چھپر ڈالنا بھی محال ہو پڑتا۔ مقصد انسانوں کا اور درختوں کا کم ہوتے رہنا ہے، مراد اس سے زمین کی تنگی نہیں بلکہ لوگوں کی موت ہے۔ چنانچہ عرب شاعر کہتا ہے، الارض تحیا اذا ما عاش عالمها متى يمت عالم منها يمت طرف كالارض تحیا اذا ما الغيث حل بها وان ابى عاد في اكنافها التلف۔ یعنی جہاں کہیں جو عالم دین ہے وہاں کی زمین کی زندگی اسی سے ہے، اس کی موت اس زمین کی ویرانی اور خرابی ہے، جیسے کہ بارش جس زمین پر برسے لہلہانے لگتی ہے اور اگر نہ برسے تو سوکھنے اور بنجر ہونے لگتی ہے۔ پس آیت میں مراد اسلام کا شرک پر غالب آنا ہے، ایک کے بعد ایک بستی کو تابع کرنا ہے، جیسا کہ اللہ نے سورہ احقاف کی آیت نمبر 27 میں فرمایا، وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَىٰ۔ یہی قول ابن جریر رحمہ اللہ کا پسندیدہ ہے۔ کافروں کی تدبیریں ناکام، اللہ کا ارادہ کامیاب۔ اگلے کافروں نے بھی اپنے نبیوں کے ساتھ مکر کیا، انہیں نکالنا چاہا، اللہ تعالیٰ نے ان کے مکر کا بدلہ لیا، انجام کار پرہیزگاروں کا ہی بھلا ہوا۔ اس سے پہلے آپ کے زمانے کے کافروں کی کارستانی بیان ہو چکی ہے کہ وہ آپ کو قید کرنے یا قتل کرنے یا دیس نکالا دینے کا مشورہ کر رہے تھے۔ وہ مکر میں تھے اور اللہ ان کی گھات میں تھے۔ بھلا اللہ سے زیادہ اچھی پوشیدہ تدبیر کس کی ہو سکتی ہے؟ ان کے مکر پر ہم نے بھی یہی کیا اور یہ بے خبر رہے۔ دیکھ لیجئے اے نبی کہ ان کے مکر کا انجام کیا ہوا، یہی کہ ہم نے انہیں غارت کر دیا اور ان کی ساری قوم کو برباد کر دیا۔ ان کے ظلم کی شہادت دینے والے ان کی غیر آباد بستیوں کے کھنڈرات ابھی موجود ہیں۔ ہر ایک کے ہر ایک عمل سے اللہ تعالیٰ باخبر ہیں۔ پوشیدہ عمل دل کے کھٹکے اللہ پر ظاہر ہیں، ہر عمل کرنے والے کو اس کے اعمال کا بدلہ اللہ تعالیٰ دیں گے۔ آیت میں الکفار کی قراءت الکافرو بھی ہے۔ ان کافروں کو ابھی معلوم ہو جائے گا کہ انجام کار کس کا اچھا رہتا ہے، ان کا یا مسلمانوں کا۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ حق والوں کو ہی غالب رکھا ہے، انجام کے اعتبار سے یہی اچھے رہتے ہیں، دنیا اور آخرت انہی کی سنورتی ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ۔ اور یہ کافر کہتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے رسول نہیں، تو آپ جواب دیجئے کہ مجھ اور تم میں اللہ گواہی دینے والے کافی ہیں،
اور وہ جس کے پاس کتاب کا علم ہے۔ سامعین، اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجیے۔ رسالت و نبوت کے منکر اور ان کا انجام۔ کافر آپ کو اے نبی جھٹلا رہے ہیں، رسالت کے منکر ہیں، تو آپ غم نہ کیجیے، کہہ دیا کریں کہ اللہ تعالیٰ کی گواہی کافی ہے، میری نبوت کا وہ خود اللہ تعالیٰ گواہ ہے، میری تبلیغ پر تمہاری تکذیب کو وہ شاہد ہے، میری سچائی اور تمہاری تہمت پر وہ دیکھ رہے ہیں۔ علم کتاب جس کے پاس ہے، اس سے مراد عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ ہے۔ یہ قول مجاہد رحمہ اللہ وغیرہ کا ہے، لیکن یہ قول صحیح رہی اس لیے کہ یہ آیت مکے میں اتری ہے اور عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ تو ہجرت کے بعد مدینے میں مسلمان ہوئے ہیں۔ اس سے زیادہ ظاہر ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول ہے کہ یہود و نصارہ کے حق گو عالم مراد ہیں، ہاں ان میں عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ بھی ہیں، اور سلمان اور تمیم داری رضی اللہ عنہم وغیرہ۔ مجاہد رحمہ اللہ سے ایک روایت میں مروی ہے کہ اس سے مراد بھی خود اللہ تعالیٰ ہے۔ سعید رحمہ اللہ اس سے انکاری تھے کہ اس سے مراد عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ لیے جائیں، کیونکہ یہ آیت مکیہ ہے اور آیت کو من عندی ہی پڑھتے تھے۔ یہی قرات مجاہد اور حسن بصری رحمہم اللہ سے بھی مروی ہے۔ صحیح بات یہی ہے کہ یہ اسم جنس ہے، ہر وہ عالم جو اگلی کتاب کا عالم ہے اس میں داخل ہے۔ ان کی کتابوں میں رسول اللہ کی صفت اور آپ کی بشارت موجود تھی، ان کے نبیوں نے آپ کی بابت پیشن گوئی کر دی تھی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 156 میں فرمایا، وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ الآیہ، یعنی میری رحمت نے تمام چیزوں کو گھیر رکھا ہے، میں اپنی رحمت کو ان لوگوں کے نام لکھ دوں گا جو متقی ہیں، زکوٰۃ کے ادا کرنے والے ہیں، ہماری آیتوں پر ایمان رکھنے والے ہیں، رسول نبی امی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والے ہیں، جس کا ذکر اپنی کتاب تورات انجیل میں موجود پاتے ہیں۔ اور سورہ شعراء کی آیت نمبر 197 میں ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ کیا یہ بات بھی ان کے لیے کافی نہیں کہ اس قرآن مجید کے حق ہونے کا علم علماء بنی اسرائیل کو بھی ہے؟